یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے مشروب میں مکھی گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس کو ڈبو دے، پھر اسے نکال پھینکے، کیونکہ اس کے دونوں پروں میں سے ایک میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے. یعنی ما انزل اللہ داء الا انزل لہ شفاء، کہ مکھی اتری، اس کے ایک پر میں اگر بیماری ہے تو دوسرے میں شفا بھی ساتھ ہی اللہ نے دیر اینڈ دین رکھ دی ہے. اور یہ بات وحی الہی کے ذریعے معلوم ہوئی ہے، اور صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. اور اس پر کوئی فس کریٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم اس چیز کو پئیں جس میں مکھی آ جائے. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کا دل نہیں چاہتا، آپ کا دل کئی کھانے کو نہیں چاہتا، صرف مکھی والا پانی یا دودھ پینے کی تو بات نہیں، تو وہ آپ نہ پیئیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوہ پسند نہیں تھی، لیکن آپ نے اس کو حرام نہیں کیا، آپ نے دوسرے لوگوں کو جو کھانے کے عادی تھے ان کو کھانے کے لیے کہا. تو ذاتی پسند اور ناپسند ہونا اور بات ہے، یا یہ کہ آپ کے پاس اور کھانا موجود ہے، آپ وہ نہیں کھانا چاہتے، آپ دوسرا کھا لیں، اس کو چھوڑ دیں. لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسند نہیں آتی تھی آپ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے. لیکن یہ کہنا کہ میں اس کو مانتا نہیں، تو یہ پھر ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے، اور ایسا شک بھی نہیں ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری عقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل سے کم ہی ہے، اور ہمارے علم کا منبع تو صرف دنیا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا منبع وحی الہی تھا. اور ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہی بات اگر آج کوئی ڈاکٹر یا کوئی سائنٹسٹ ثابت کر دے تو ہم فوراً ماننے کو تیار ہو جائیں گے. تو یہ عجب بات ہے کہ وحی الہی پر ہمارا ایمان نہیں، لیکن انسانی تجربات پر ہمارا یقین بہت ہوتا ہے. ہمارا دین نا ایک پریکٹیکل دین ہے، ہم اپنے اوپر سب کو قیاس نہ کیا کریں کہ انسان پھینک ہی دے اس کو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے یا پینے کے لیے صرف وہی چیز ہوتی ہے، دوسری کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اب وہ کیا کرے؟ اگر یہ کہا جاتا کہ تم اگر مکھی آ جائے تو اس کو پھینک دو سارے کھانے پینے کو، تو پھر غریب لوگ کیا کریں کہ جو بڑی مشقت کے ساتھ کوئی ایک چیز حاصل کرتے ہیں اور اس میں کوئی ایسی چیز نکل آتی ہے یا ایسی چیز پڑ جاتی ہے، تو پھر کیا وہ اس سے محروم ہو جائیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جن کو کھانا نہیں ملتا وہ کوڑے کے ڈھیر سے کھانا چن چن کے کھا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح عام حالات میں ہم مردار کے بارے میں سوچ کے بھی کراہت کرتے ہیں اور وامٹ کرنے لگے اگر اس کے بارے میں سوچے کہ کوئی کھانا پڑ جائے اس کو. لیکن جب قحط پڑتا ہے اور بھوک شدت سے لگ جاتی ہے تو پھر ہمارے دین نے مردار کو اس وقت کھانے کو حلال بھی کر دیا. تو اس لیے دین جو ہے وہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کے ہر علاقے کے رہنے والے لوگوں کے لیے ہے. اور اپنی سوچ کو بڑا کرنا چاہیے، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے اوپر ایک شک کرنا یا پھر ان کو ناپسند کرنا. تو اس حدیث سے، اور ایک اور حدیث بھی ہے سنن ابی داؤد میں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مکھی کے پروں میں زہر اور تریاک دونوں موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اسے اسی میں ڈبو لو، بلا شبہ اس کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے، اور یہ اپنے بیماری والے پر سے اپنا بچاؤ کرتی ہے، لہٰذا اس ساری کو ڈبو لینا چاہیے. اور یہ بھی ہے کہ اگر طبیعت اجازت دے